had sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ اور نقشہ بدلنے کی عوامی خواہش اب صرف چند مخصوص سیاستدانوں کا سیاسی نعرہ نہیں رہا، بلکہ آئینی اور پالیسی حلقوں میں ایک بہت ہی سیریس اور ایک امپورٹنٹ قومی بحث بن چکا ہے. کل سب سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ جو کہ کابینہ کے ایک انتہائی بااثر وزیر سمجھے جاتے ہیں، محسن نقوی نے نظام ٹھپ کر جانے کا اعتراف کیا اور نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی تجویز دی. آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جب ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے گورننس بہتر کرنے کے لیے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام کی ضرورت پر سنجیدگی سے غور کرنے پر زور دیا. میری ذاتی اطلاعات کے مطابق بھی بااثر حلقوں میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام کے معاملے پر عوامی ریفرینڈم کرانے کی بات اس وقت ہو رہی ہے. اس بحث کو مزید وزن اس وقت ملا جب حکومت کے اہم ترین حلقوں سے موجودہ نظام کی ناکامی کا اعتراف سامنے آیا. کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں نئی صوبوں یا انتظامی یونٹ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور حکومت صرف فائر فائٹنگ کر رہی ہے. ان کی بات 100% درست بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے نئے صوبے یا انتظامی یونٹس ہی واحد حل ہے جس کے لیے عوام کی رائے لی جانی چاہیے. ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر رہے. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے یہ اسی طرح رہے گا. آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے، وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. ہمیں یہ جو پاور ہے، یہ جو ہمیں فائنینشیل ماڈل ہے، یہ ہمیں نچلے لیول پہ لے کے جانا پڑے گا. ادروائز اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کیوں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہم پبلک پریشر میں آ کے یہ کریں؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو بھاپ رہے کہ یہ ہماری ایک پبلک کی ریکوائرمنٹ ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ سب سے بڑی بات ہے آپ پاکستان کے عوام کی رائے لیں. اگر وہ کہتے ہیں ان کو اپنے قریب پاور سینٹر چاہیے تو کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ کریں. وزیر داخلہ کی اس تجویز کی تائید آج ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اگر انتظامی ریسیٹ اور نئے صوبے ضروری ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے. گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. نو how to get that good governance, that is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر good governance کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں تو we have to see کہ is it serving good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کل یہی کہا تھا کہ اس سسٹم کو ری سیٹ کرنے کے لیے تمام جب ایک جگہ اکٹھا بیٹھنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.
फेडरल गवर्नमेंट का हाल ये है कि हम जब अपना बजट बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनाते हैं, और हम बात ये करते हैं कि इस साल कितना कर्जा लेना है। वो किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। आपका हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, चाहे उसको जिस तरह मर्जी आप बैलेंस करें। आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर लें, जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इस चीज को तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफा इकट्ठे हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वो या इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ की हिमायत की है। कल ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में बात करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कराची और गवादर को विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम दे देना चाहिए। बड़े बड़े सूबे जो हैं, आप डीजी खान से स्टार्ट होके जो है अटक तक जाएं, या आप कराची से स्टार्ट होके नॉर्थ सिंध में आए। 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं, ये एक्चुअली कराची और गवादर जो है ना, ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये फेडरल एरियाज होने चाहिए, ये सूबों में नहीं होने चाहिए। ये सूबे जो हैं ये एथनिक बेस पे नहीं होने चाहिए। इट हैज टू बी प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसी बैकग्राउंड में दुनिया मीडिया ग्रुप के सरबराह और साबिक मेयर लाहौर मियां मोहम्मद आमिर महमूद ने अपनी तकरीर में डिवीजन की बुनियाद पर सूबे बनाने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सूबे रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया के कई ममालिक से कई गुना बड़े हैं। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए लिसानी बुनियाद के बजाय इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए। Punjab is larger than 182 countries in the world. Sindh is larger than 162 countries in the world. Khyber Pakhtunkhwa is larger than 152 countries in the world. And Balochistan, अगर आप रकबे से देखें, तो is larger than 172 countries in the world. हर सूबे ने डिवीजन्स की तादाद को भी बढ़ाया, डिस्ट्रिक्ट की तादाद को भी बढ़ाया, और कोशिश की कि अपनी गवर्नेंस को इसके साथ बेहतर करें। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर सूबे बनाएं, एथनिक बेसिस के ऊपर, लिंग्विस्टिक के ऊपर बनाने की बजाय इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाएं, और वो ये है कि आप हर डिवीजन को आप सूबा बना दें। दरअसल ये बहस 2 आईनी रास्तों की गिर्द घूम रही है। पहला है आर्टिकल 140A, जो सूबों को बाइख्तियार और माली खुदमुख्तार बनाने का बल्दियाती निज़ाम कायम करने का हर सूबे को पाबंद बनाता है। लेकिन हकीकत यह है कि 18वीं तरमीम के 16 बरस बाद भी पाकिस्तान के सूबों में बल्दियाती इदारे नामुकम्मल इख्तियारात हासिल कर सके, ना ही प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बन सके, और ना ही वो कभी भी फ़ाल हो सके। नतीजतन इख्तियारात और वसाइल आज भी कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा तक महदूद हैं। फेडरल प्रोविंशियल तो चल रहा है। पहले फेडरल तगड़ा था, फिर हमने उससे कब ताकत लेके सूबे को दी, अब सूबे वाले बादशाह बन के बैठ। अब इख्तियार भी उनके पास है, वसाइल भी उनके पास है, और वो नीचे डिवॉल्व करने को तैयार नहीं है। PFC भी तो करें ताकि सूबों से पैसे नीचे जिलों में भी जाएं। यहाँ चीफ मिनिस्टर है या जो भी हुज़एवर, वो जो बैठा होता है वो बादशाहों की तरह पैसे बांटता है। नए सूबे बनाने की जरूरत है, जरूर बनाइए। वक्त के साथ साथ मुल्कों ने देखा अपने तजर्बे के साथ नए सूबे बनाने का, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का, नए जिले बनाते हैं तो नए सूबे भी बनते हैं। ये क्वेश्चन लोगों के पास जाना चाहिए। फर्ज कर सिंध का फैसला है या पंजाब का फैसला है, पंजाब में नए सूबे बनाने का फैसला, तो ठीक है, वहाँ उस सूबे के लोगों का आइन में एक तरीका का दर्ज है, वहाँ उस पर डिबेट हो, इलेक्शन में लोग उसको वोट देते हैं, आप आइनी तरीके से चले, बना ले सूबे। दूसरा आइनी रास्ता आइन का आर्टिकल 48(6) है, जिसके तहत पार्लियामेंट की मंजूरी से प्राइम मिनिस्टर किसी कौमी अहमियत के मामले पर रेफरेंडम करा सकते हैं। आइनी माहिरीन के मुताबिक अगर छोटे सूबों के क़याम पर अवाम से बराह रास्त राय ली जाए तो ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी मशावरती अमल बन जाएगा। लेकिन सिर्फ रेफरेंडम से नए सूबे वजूद में नहीं आ सकते। आइन की आर्टिकल 239 के मुताबिक इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत और मुताल्लिका सूबाई असम्बली की भी 2/3 मंजूरी लाजमी होगी। ताहम अगर अवाम वाज़ेह अक्सरियत से इस ख्याल की हिमायत करें तो ऐसा मैंडेट सियासी जमातों के लिए नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा।
आइन का आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है आपकी बाउंड्रीज को, आपके प्रोविंसेस को, आपके फेडरल टेरिटरीज को, और वही ये इजाजत देता है फेडरेटिंग यूनिट में किसी को फेडरल टेरिटरी ये डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से आइन में एक मैकेनिज्म दिया गया है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 239 इजाजत देता है कि अगर आप किसी सूबे की बाउंड्रीज को अल्टर करना चाहते हैं तो उस सूबे के जो असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास करे और उसी मेजॉरिटी से आपकी पार्लियामेंट करे तो ये सूबे बनाए जा सकते। इसलिए आइन इस बात की इजाजत देता है और यही आपके बेसिक मसाइल का हल है। बहरहाल फैसला चाहे मजबूत बल्दियाती निज़ाम का हो और या नए इंतज़ामी सूबों का, मंजिल एक ही है, इख्तियारात, वसाइल और फैसला साजी को इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर से निकाल कर अवाम की दहलीज तक पहुँचाना। अगर ये बहस आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ नक्शे की तब्दीली नहीं बल्कि पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी के एक नए बाब का आगाज़ भी साबित हो सकती है। इस अहम मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पर दावत दी है पाकिस्तान के काबिल कदर सियासतदानों में से एक, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शाहिद खान अब्बासी को। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहस जो है वो खुल के सामने आ गई है, अब इसमें हुकूमत के अहम तरीन लोग भी शामिल हैं, मगर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से ये एक कदीम बहस है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो इस अंदाज से, आप ख़ुद कई बार इसकी बात कर चुके हैं, नहीं कर सकते। और फिर ये इस जहाज़ी साइज़ के सूबे, 200 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हमारे, और फिर उसका जिस निज़ाम से वो काम हो रहा है, फिर 18वीं तरमीम और उसके बाद NFC, और ये पूरा जो है ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूरा निज़ाम बन गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है। आप समझते हैं कि वक्त है कि इसमें हम एक दूररस तब्दीली के लिए कौमी तौर पर जो है एक कैंपेन का आगाज़ करें? जी बिल्कुल, एक ज़रूरत है कि आपका निज़ाम नहीं चल रहा और जो निज़ाम ना चले तो आपको उसको रिफ़ॉर्म करना पड़ता है। अब ये रिफ़ॉर्म जो है बड़ा बुनियादी आपको करना पड़ेगा। ये निज़ाम को छेड़ने से ये मामलात हल नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। ये कोई एक जमात या एक हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर बहुत एक वसी बहस चाहिए होगी और इसकी अप्रूवल सिर्फ पाकिस्तान के अवाम दे सकते हैं। रिफ़ॉर्म्स आप ज़रूर करें, लेकिन रिफ़ॉर्म से सिर्फ मसला हल नहीं होगा। आपको नए सूबे भी, नए यूनिट्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर भी करना पड़ेगा। आपको जो NFC अवार्ड है उसको भी शायद रिविज़िट करना पड़े। आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं हमारे, उनको भी मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ेगा। आपको लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात क्या हैं, वो कैसे बनेगी, उनका मकसद क्या होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें मुमकिन उस वक्त होंगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की बालदस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो मुल्क नहीं चलेगा। भाई साहब, आपने सियासी कंसेंसस की बात की और आपने अवामी राय की बात की, और इस पूरे निज़ाम को जिसको कि बदलने की ज़रूरत है, उसको सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो हमारी इन्हीं दो बड़ी सियासी जमातों की जानिब से हासिल है, जो कि इस वक्त अगर हम कंसेंसस के लिए जाएं तो हमें इन दोनों सियासी जमातों की जानिब देखना होगा, जो कि ना इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की किसी भी काविश में शरीक हैं, ना वो किसी भी सूरत में प्रॉपर प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन वगैरह को कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना आइन की शेख 140A जो कि आवाम को उनकी दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो और हम उनसे ही तलब करें कंसेंसस, तो सर ये कैसे मुमकिन होगा? अब आप ये देखें कि वो निज़ाम जिसमें आज है वो ख़ुद कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, ये वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 के हैं, ये चीफ मिनिस्टर फॉर्म 47 के हैं, ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 की है। जो एक हलीफ जो इक़्तिदार में शामिल जमात है वो इस बात का बबांग दौल ऐलान कर रही है। तो अगर हमें कंसेंसस चाहिए, हमें मुल्क के हालात को, निज़ाम को बदलना है, तो हम उसी अतार के लौंडे से दवा लेंगे।
دیکھیں اور کہاں جائیں گے آپ؟ عوام کے پاس جا سکتے ہیں ریفرینڈم میں، لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل بات نہیں ہو سکتی، یہ صرف یس اور نو کا سوال ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کرنا پڑے گا. سب سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اور میں یہ بات جو ہے پچھلے تقریباً 7 سال سے کر رہا ہوں کہ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، یہ پولیٹیکل جماعتیں نہیں بیٹھیں گی، فوج بھی بیٹھے، فوج کا ایک حصہ ہے ملک کی سیاست میں، جج بھی بیٹھیں، ان کا بھی اثر ہے، اور یہ فیصلہ کریں کہ ملک آگے کیسے چلے گا. کیونکہ آج ملک نہیں چل رہا. جو آج ہمارے حکمران ہیں ان کو 5 سال بعد ہے کہ ملک نہیں چل رہا، اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور یہ ملک نہیں چل رہا، اور NMC ایوارڈ ساری خرابی ہے. تو خرابیاں بے انتہا ہیں. سب سے بڑی خرابی سیاستدانوں کے اندر خود ہے. اگر وہ اصول کے مطابق نہیں چلیں گے، وہ قانون کے مطابق حکومت نہیں چلائیں گے، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، آپ جو مرضی ریفارم کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج ایک بڑے وسیع پیمانے پر ایک نیشنل کنسنسس آپ کو قائم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. اور اس جمہوریت کو ان بڑی جماعتوں کے اندر بھی تو ہمیں دیکھا نا سر کہ یہ جو خاندانی بادشاہت یا مورثی سیاست کا جو نظام جنم دیا گیا ہے پچھلے، جو ہماری جمہوریت نے جس مورثی سیادت کو، جس خاندانی بادشاہت کے نظام کو جنم دیا ہے، اس کو ڈسلوج کرنے کے لیے، اس کو اپروٹ کرنے کے لیے، اس کو ایک نیا جنم دینے کے لیے، سر اگین میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تو جماعتیں اس کی سب سے بڑی محافظ ہیں. ان جماعتوں سے کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل ہونے دیں، یہ اختیار کو لاہور سے جو ہے وہ دوسرے قصبوں میں، شہروں میں پھیلنے دیں، یہ ایک خاندان سے جو ہے دوسرے ایک عام آدمی کے خاندان تک منتقل ہو جائے ان جماعتوں کا اختیار، یہ کیسے ممکن ہوگا سر؟ ہاں، عوام اگر ایک پبلک ریفرینڈم ہوتا ہے، عوام اس سلسلے میں اپنی ایک رائے دیتی ہے، اس کے بل پر ہمیں پھر اپنی گاڑی کو آگے بڑھانا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑی اور بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی. مگر ان جماعتوں سے تو یہ ممکن نہیں ہے نا سر. دیکھیں جماعتوں سے بے شک ممکن نہ ہو، یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، لیکن اس کا بھی حل الیکشن کے اندر ہے. اگر ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوں گے، فارم 47 نہیں ہوگا، تو عوام فیصلہ کر دیں گے کہ موروثی سیاست قبول ہے یا نہیں ہے. ختم ہو جائے گی موروثی سیاست. اگر آپ عوام کی رائے کا احترام کریں تو انہوں نے ختم کر دی ہے، کئی دفعہ ختم کی ہے، لیکن ہم پھر فارم 47 کے ذریعے اسی موروثی سیاست کو واپس لے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں پھر آئین اور قانون پہ آؤں گا، حل اسی میں، ہر چیز کا حل اسی میں ہے. موروثی سیاست ملک میں نہیں چلتی، پاکستان کے عوام بارہا رد کر چکے ہیں، لیکن ہم فارم 47 سے پھر لے آتے ہیں. تو عوام پر اعتماد کریں، ان کی رائے کا احترام کریں. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک آئینی اور قانونی ذریعہ ہے عوام کی رائے جاننے کا، اور وہ ریفرینڈم کے ذریعے ہے کہ عوام کی رائے جانی جائے، اور اس میں کوئی اس کی سیاست کی اس میں جو ہے وہ آمیزش نہ ہو. وہ ایک خالصتاً ایک پاکستان کے عوام سے براہ راست جو ہے اس سلسلے میں رائے لی جائے، جو کہ ریفرینڈم کی ایک کیفیت ہے جس کا کہ آئین میں جگہ ہے اور پوری دنیا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کیوں نہ اس کو ایکسرسائز کیا جائے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو ریفرینڈم کافی بدنام ہو گیا ہے ملک میں. جب کوئی بات چوری ہوتی ہے یا یک طرفہ رائے جہاں پر ہو تو اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے. آپ کو ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم بھی یاد ہوگا. اس کے بعد مشرف صاحب نے بھی ریفرینڈم کرایا. تو وہ ریفرینڈم مخصوص مقاصد کے لیے کرائے جاتے ہیں اور وہ بہت بدنام ہو گئے. وہ طریقہ نہیں ہے ملک کے معاملات کو اتنے وسیع طور پر بدلنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریفرینڈم صرف ایک یس یا نو سوال پہ ہوتا ہے. اس میں آپ ڈیٹیل کہ ہم NSC ایوارڈ کو بھی تبدیل کریں گے، ہم نئے صوبے بھی بنائیں گے، اور بنائیں گے تو کتنے بنائیں گے. نہیں سر، ریفرینڈم کے ذریعے اگر عوامی رائے سامنے آ جائے تو اس کے بعد پارلیمنٹ پہ پریشر ہوگا نا، عوام کا پریشر ہوگا. ایک بڑی آئینی انداز سے جو ہے اب عوام کی رائے سامنے آئے گی، اور پھر اس رائے کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ کو مجبور ہونا پڑے گا نا کہ جو مطلوبہ آئینی ترامیم ہیں وہ کرنی پڑیں. سر پارلیمنٹ وہ مجبور ہوتی ہے جو عوام کی رائے سے آئی ہو، جس کو جمہوری قدروں کا احترام ہو، جس کو آئینی
آئین کی بالادستی پر یقین ہو, جو پارلیمانی نظام پر یقین کرے. یہاں تو وہ بات ہے نہیں. آپ صرف پچھلے 3 مہینے میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا, وہاں پر کیا حال ہوا. آج آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, وہ 3 حصوں یا 4 حصوں میں ہو رہا ہے, اور وہاں پر کیا حال ہے. تو یہ ریفرینڈم تو بدنامی کا باعث ہوگا, اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اس لیے پہلے ایک نیشنل کنسنسس قائم کریں. اس کے لیے ایک آئینی ضرورت اگر بعد میں ہے تو اسمبلیاں بھی اس کو کر سکتی ہیں, کیونکہ جب بھی آپ حدود تبدیل کریں گے صوبوں کی, تو دونوں سینٹ اور صوبائی اسمبلی کا اس میں آپ کو کنسنٹ چاہیے ہوگا. تو یہ پیچیدہ نظام ہے, وہ اس سے ہو سکتا ہے, لیکن آپ پہلے اپنی اظہار تو کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد عوام اس پر رائے پر رکھیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گول میز کانفرنس یا ایک چوکور میز کانفرنس, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کیا جائے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں, جس میں عدالتی ریپریزنٹیشن بھی ہو, یہ ایک بہت بڑی مجلس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, بڑی مجلس نہیں ہے. آپ ایک مستقل کمیٹی بنائیں جس میں 15-20 لوگ ہوں, تمام جو ملک کے سیاسی اکابرین ان کو موقع دیں, اس میں ہر جماعت کی ریپریزنٹیشن بھی دے دیں, اور وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ ہے کہ بھئی کیسے ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے. آج فیصلہ یہ ہے, فیصلہ یہ نہیں ہے ہم صوبے بنانے ہیں کتنے بنانے ہیں, یا ہم نے NFC ایوارڈ کو کیا کرنا ہے. یہ اس کے یعنی محرکات ہوں گے, چیز ہوں گی. آپ نے بنیادی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کیسے آگے چلے گا اور کیسے ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے, کیونکہ اس کے بغیر ملک نہیں چل رہا. آج 5 سال بعد اس حکومت کو احساس ہوا ہے کہ ہم ملک نہیں چلا سکتے. وزراء بیان دے رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزام لگ رہے ہیں, حکومت کے اندر کولیشن پارٹنرز آپس میں لڑ رہے ہیں, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں, اور صوبائی حکومتیں بھی انوالوڈ ہیں. یہ جو حکومت اقتدار میں شریک ہو کے, جو ایک صدر بن کے, ایک وزیر اعظم بن کے ایک رائے پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی کنسنسس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا, اور ایک رائے پہ, جب اقتدار کے مزے ہیں, ایک کے پاس صدر ہے, اس کے پاس گورنرز ہیں, اس کے پاس صوبے کی 18 سال سے حکومت ہے, ایک کے پاس پھر وہ اسی طرح کا پورا ایک نظام ہے, وہ ایک اقتدار کی تھالی میں ایک ساتھ کھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کو ایک کمرے میں بیٹھ کے ان سے کنسنسس سیکھ کریں ہم. جی بالکل کرنا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, اور ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جب ان کو نظر آئے گا, یہ آج آپ کے پاس جو سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی حکومت بھی آج جو ملک میں ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. سر میں تو تجربے کی اور تاریخ میں تو تجربے اور تاریخ کی معاف کیجیے گا بات کر رہا ہوں. یہی دونوں جماعتیں جو آج اقتدار میں شریک ہیں, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اپنے لیے کیا. دونوں جماعتوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, نواز شریف صاحب نے, ایک تاریخی چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. اس کے بعد ایک دوسرے کے جو ہے وہ بقیے ادھیڑ دیے اور ان کے چیتھڑے اڑا دیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں انہی کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میرے لیے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈو. نہیں, ہم آج چارٹر آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ملکی آئین کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ایک ضرورت تھی سب کی, تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا ہوا تھا آپ خود جانتے ہیں. ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی ہو رہا تھا, ایک طرف NRO ہو رہا تھا, اور جب کولیشن گورنمنٹ بنی وہ 6 ہفتے بھی نہ چلی, اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے. تو وہ تو سیاست مفاد کی سیاست ہے نا. جب آپ مفاد کی سیاست کو ختم کریں گے, اور اس کے لیے آپ کو جوڈیشری کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے کہ آج جوڈیشری کا بھی سینکشن آپ کے پاس ہو کہ کس طرح یہ نظام بدلا جائے گا. نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے تو پھر یہ غیر آئینی طریقے سے بدلا جائے گا. یہ بھی نظر آ رہا ہے سب کو. یہ بھی ایک آپشن ہوا نا سر, اگر خود نہیں بدل رہے تو غیر آئین میں گنجائش نہ ہو, لیکن نظام تو بدلنا ہے نا سر. دیکھیں, نظام بدلنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں بدلیں گے, سیاستدانوں کا احساس نہیں ہوگا. آج تو سیاستدان بات کر رہے ہیں نا, آج تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں حکومت میں ہے وہی بات کر رہے ہیں. ہم تو پچھلے 7 سال سے یہی بات کرتے تھے, سنتا نہیں تھا, کہتے تھے یہ بڑی وہ ہے آئیڈیولوجیکل باتیں ہیں, یہ تو کوئی پریگمیٹک بات نہیں ہے, یہ تو ایک خواب ہے. تو آج خود وہی باتیں کر رہے ہیں. تو آئیں, آ کر آپ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں,
ورنہ یہ معاملہ سڑک پہ حل ہوگا، یا جو دوسرا حل ہمارے پاس ہے وہ فوج آ جاتی ہے، وہ خود اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے، پھر ہم 8-10 سال بیٹھے رہتے ہیں. یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوا ہے ماضی میں. تو آج ذمہ داری اس ملک کے سیاستدانوں کی ہے کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا چھوڑ دیں، دوسرے کو جیل میں ڈالنا چھوڑ دیں. سب نے ایک دوسرے کو جیل میں ڈال دیا ہے، اپنے بدلے اپنے پورے کر لیے. اب بیٹھیں اور ملک کی بات کریں. اس پر آپ کو تاریخ اس پر آپ کو جج کرے گی، اس پر جج نہیں کرے گی کہ آپ کتنے مہینے اقتدار میں رہے ہیں یا کیا کیا ناکامی آپ کے حصے میں آئی ہیں. آج پاکستان کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کا نظام ٹھپ ہو چکا ہے اور اس کے لیے موجودہ نظام سے کسی صورت سے کسی امید کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کی دو اہم ترین شخصیات اہم ترین اداروں سے یہی بات، اسی کی گونج ہم نے دوبارہ سنی ہے. یہی بات آج ہم نے سنی. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، گو کہ اس میں انہوں نے بالکل اس بات کا اظہار کیا کہ گورننس کے بڑے شدید مسائل ہیں اور اس موجودہ نظام سے اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کا حل بھی آئین ہی بتاتا ہے، اس کا فیصلہ اور اس کا اختیار بھی پولیٹیشنز کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے اور عوام اس کا فیصلہ کریں گے. یہ کہنا تھا ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا. ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا اس کے مطابق ہونا ہے، دیٹ از فار دی پالیٹیشنس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں، وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس، بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں، کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن. اس سے پہلے بھی ڈی جی ایس پی آر نے اپنی اسی پریس کانفرنس کے دوران یاد دلایا کہ 1972 میں پاکستان کی آبادی کوئی 7 کروڑ کے قریب تھی اور آج وہ 25 کروڑ کے قریب ہے. 4 گنا پاکستان کی آبادی بڑھ چکی ہے، مگر پاکستان کے 4 صوبے 4 ہی رہے ہیں. گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. نو how to get that good governance, that is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر good governance کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے، آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، تو we have to see کہ is it serving good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires a changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. یہ موضوع ہے جو کہ آج انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس پر پاکستان میں ہر لیول پر بات ہو رہی ہے اور یقیناً اس بات پہ کنسنسس ہو چکا ہے کہ موجودہ نظام جو ہے وہ اس پورے نظام میں جو گڑبڑ ہے، جو مسائل ہیں، جو مصیبت ہے اس وقت پاکستان کی، اس کی وجہ یہی نظام ہے. اس موضوع پر مزید ہم بات کر رہے ہیں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بیرسٹر عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، پاکستان کے نامور قانون دان ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، پارلیمنٹیرین افیئرز کے ممتاز وہ لیڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن پلڈاٹ، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب احمد بلال محبوب. بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے بھی ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوئی. زبیری صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کی کسی بھی ایک ذی شعور شخص کی کہ موجودہ نظام جو ہے، جو ایک عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کو اختیارات یا اس کے وسائل یا اس کے حقوق پہنچا دے، یہ موجودہ نظام سے تو اس کی توقع نہیں ہے. اس لیے جو موجودہ نظام ہے اس کو ایک نیا جنم تو دینا پڑے گا نا سر. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو کل ہوئی ہیں اور جو اسپیچ ہے، مجھے بڑے پریشان ہوں. مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے کولیپس کر گیا ہے بالکل. تو آپ اسی سسٹم کے تو وزیر داخلہ ہیں، آپ ایک حکومت کا حصہ ہیں. ایک چیئرمین ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے، بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے. وہ بھی آپ نے سنا. تو اب اگر فارم 47 کی حکومت ہے، یعنی ہمارے یہاں 2024 کا جو الیکشن تھا، دیکھیں یا تو آپ جمہوریت پہ آئیں، پہلے جمہوریت سے شروع کرتے ہیں. جمہوریت چاہیے تو پھر
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आज़ादाना इलेक्शन। अगर ये खुद कह रही है पॉलिटिकल पार्टी जो एक हुकूमत का हिस्सा है, उनके साथ हैं, वो कह रही है, इसका मतलब कि वो इलेक्शन जो थे वो सही नहीं हुए, तो आप उसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी उसको लोगों का मैंडेट तो शामिल नहीं है। तो पहली बात तो है कि लोग उससे ही खुश नहीं है कि फिर जिन्होंने उसको मुसल्लत किया हुआ है उस वो भी अपने देखे ना कि आपने क्या ये सही लोग हम पे बिठाई, वो ख़ानदान है जो 40-50 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, क्या उनके वो अब वो कोई बेहतरी ला सकते हैं? जैसे अभी आप सुनवा रहे थे कि जी सियासतदानों करना चाहिए, अब नई, आपने सही बात कही कि अब नई लीडरशिप की ज़रूरत है हमें, हर चीज़ अगर करना है, लेकिन पहले आपको अपने आप को देखना होगा, आपको सही जमहूरियत लानी पड़ेगी, और ताकि इसके अंदर लोगों का स्टेक हो। इस मुल्क के जो हालात हैं, बलूचिस्तान देख, KP देखे, कश्मीर देख लिए क्या हो रहा है, तो मतलब ये चीज़ें तो ये सारी यहाँ तो नहीं रुक रही ना। जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अहमद बिलाल महबूब साहब फरमाइएगा, ये बात जो है इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों में कि मौजूदा निज़ाम गवर्नेंस जो है वो मसाइल का हल पेश नहीं कर सका है। और इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहरहाल जमहूरियत है, ये अब तो वो ज़माना नहीं है कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान में जो है इस वक्त जमहूरियत है, एक जमात आ रही है दूसरी जा रही है, एक जमात आ रही है दूसरी जा रही है, मगर एक अलग बात है कि दो जमातों पे एक ख़ानदान का तसल्लुत है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो जमहूरियत और ये तमाम निज़ाम जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों के मसाइल का तो हल नहीं पेश कर सका, तो इसको एक नया जन्म देने की ज़रूरत है ना, जमहूरियत के ही पैरामीटर में और आइन के ही पैरामीटर में। बहुत शुक्रिया। मैं इस हद तक इत्तफाक करता हूँ आपकी बात से कि गवर्नेंस हमारा बहुत बड़ा मसला है, बहुत कमज़ोर गवर्नेंस है इस मुल्क के अंदर, और इसलिए बहुत तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इस बात पे कोई कंसेंसस नहीं है कि ये तब्दीलियाँ किस किस्म की होंगी। मसल सूबे बनाने के बारे में कंसेंसस नहीं है। कल भी जो वज़ीर दाखिला ने फरमाया और आज ISPR ने जो कहा, उस पर तो ये लगता है कि टॉप के लेवल पे ये कंसेंसस हो चुका है कि नए सूबे बनने चाहिए, जिसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहते हैं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में और हमारी सूबाई असम्बलियों में इस पर इत्तफाक का राय होगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस चीज़ की एक ऐसी ज़रूरत है जिस पे कंसेंसस मौजूद है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, वो है मकामी हुकूमतों का निज़ाम। अगर आपको इख्तियारात और वसाइल को निचली सतह पे मुंतकिल करना है तो उसके लिए एक निज़ाम पहले से मौजूद है, लेकिन सूबे उस निज़ाम को ऐसी गिरफ्त में लेके बैठे हुए हैं कि वो नीचे ना वसाइल को मुंतकिल होने देते हैं ना इख्तियारात को मुंतकिल होने देते हैं। तो मकामी हुकूमतें महज एक ढकोसला सा हैं, उनके पास इख्तियारात भी नहीं है। अहमद बिलाल साहब, तो यही तो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि जो हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं जो कि आइन में है, अब तो उसमें नहीं 140A तो आइन के अंदर है ना, PFC आइन के अंदर है ना, और आपको एक बाइख्तियार मकामी हुकूमत तो आइन तकाजा कर रहा है ना, मगर जिन्होंने करना है वही तो उसके मुखालिफ हैं, जिन्होंने करना है वही तो सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ है, स्टेटस को के मुहाफ़िज़ हैं। वो कभी भी पंजाब की गवर्नमेंट या सिंध की गवर्नमेंट जो 18 साल से है, जो एक तवील अरसे से है, दो ख़ानदान है, ये तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट में ही नहीं है कि किसी सूरत से वो उस निज़ाम को किसी हालत में डाइल्यूट होने दे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के मसाइल का हल नहीं है बल्कि उसका दुश्मन नज़र आता है। तो फिर हम क्या करें, कैसे इस मसले का हल करें, क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातें तो इस स्टेटस को की मुहाफिज हैं जो कि हमारा इस वक्त नासूर है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि सूबाई हुकूमतें ये कभी नहीं चाहेंगी कि उनके हाथ में जो इख्तियारात हैं और जो वसाइल हैं वो नीचे मुंतकिल हों और उनके हाथ से निकल जाएं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सूबों का, सूबाई असम्बलियों का मकामी हुकूमतों के साथ। उसका हल ये है, और ये हल वो है जो हिंदुस्तान ने किया था 45-50 साल के बाद अपने आइन के बनने के बाद। वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी जो हमारे यहाँ थी कि सुबह मकामी हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल नहीं होते थे, डिज़ाल्व कर दी जाती थी, इलेक्शन नहीं होते थे। तो उन्होंने आइन में तरमीम की। ये जो आर्टिकल 140A है इसकी तफसीलात देने की ज़रूरत है। ये तो 4-5 सत्रों का लिखा हुआ एक ख्वाहिशनामा है। तो इसके लिए जिस तरह आपने सूबाई असम्बलियों के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए एक तफसीलात दी हुई हैं, इसी तरह 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए और मकामी हुकूमतों के लिए एक आइनी तरमीम की जाए ताकि सूबे
اپنی مرضی کا نظام بنانے کی کوشش نہ کر سکیں اور یہ آئین کے مطابق وہ نظام بنے. چھوٹی موٹی تبدیلیاں صوبے کر سکتے ہیں لیکن بنیادی خد و خال آئین کے اندر درج ہونے چاہیے. آرٹیکل 140A کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں مقامی حکومتوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ کیا جائے. لیکن زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کا میں بالکل دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات اس وقت کہ ایک جانب تو یہ مقامی حکومتیں، لیکن یہ جو صوبے ہیں، جو پنجاب کا صوبہ 180 ملکوں سے بڑا ہے، سندھ کا صوبہ 160 ملکوں سے بڑا ہے، بلوچستان کا صوبہ 150 ملکوں سے بڑا ہے، اس سائز کے صوبے اور وہ ایک اختیار، کلی اختیار، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ سندھ کا صوبہ ہے، یعنی کہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہاں پہ کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی نہیں بن سکتا. یعنی کہ اب پنجاب کا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک، وہ جو ہے وہاں پہ لاہور کا نظام جو ہے وہ پورے صوبے کو چلاتا رہے گا. تو صوبوں کی اس موجودہ حیت میں رکھ کے کیسے ہم تبدیلی کو رکھ سکتے ہیں؟ آپ بجا فرما رہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ پروونشل اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہیں وہ صوبوں، یہ جو لوکل گورنمنٹ کے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں. جو کل بات ہوئی ہے اس میں بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کا سینٹر ہے فیڈریشن اور پروونسز فیل ہو گئے، یہ جب نہیں چلیں گے تو نیچے منتقل ہو یا نہ ہو اس سے کیا بات ہوگی. اگر جب تک آپ کے یہاں صحیح جمہوریت نہیں ہوگی تو وہاں بھی فارم 47 کر کے یہ جو پارٹی، یہ دو جو قابض ہیں وہی اپنے لوگ بٹھا دیں گی. جو آپ دیکھیں ابھی بھی تو یہی ہے، الیکشن کون سا یہاں فیئر ہوتا ہے، یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں بھی فارم 47 ہی چل رہا ہے. آپ کے بیسک فارم 47 کی بھی بدترین تو آپ دیکھیے نا، جب تک آپ کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں جمہوریت صحیح سے الیکشن، یا تو آپ الیکشن کو ختم کر دیں یا آپ کر دیں، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آئین کے اندر بھی اس طرح اس وقت جو ہو رہا ہے، آپ جیسے آج کل بات ہو رہی ہے، میں بات دیکھ رہا تھا کہ جی وہ ریفرینڈم ہو جائے. اب ریفرینڈم کا بھی ایک طریقہ ہے، اس میں صدر صاحب کو ایڈوائس دیں گے پرائم منسٹر پہ، وہ جوائنٹ سٹنگ میں جائے گا، پھر وہ سوال بنے گا اس پہ، وہ یس اور نو کے اس پہ آپ نے چلے، آپ نے وہ بھی کر لیا. لوگ یہ ملک کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صوبے اور بننے چاہیے، یہ نہیں چل سکتا سسٹم. جہاں آپ 7 کروڑ تھی اب آبادی آپ کی ہو گئی ہے 25 کروڑ جیسے آپ فرما رہے تھے. دیکھیں پوائنٹ از دیٹ کہ امینڈمنٹ تو آئین کے اندر 239 کے انتہت ہی ہونی ہے نا. اس کے اندر جب تک اس صوبے کی پروونشل اسمبلی 2/3 اکثریت سے نہ اس بات سے کہے کہ جی ہمارے صوبے میں کوئی ہوگی، یہ جو لوگ جو اس وقت حکومت یہ فارم 47 جو بٹھانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی خواہش ضرور ہوگی کہ اور صوبے بن جائے، لیکن جن لوگوں کو اس ملک پہ مسلط کیا ہوا ایک غیر جو الیکشن ہوا تھا 2024 کا، کیا وہ چاہیں گے اپنا، جیسے آپ نے کہا اسٹیٹس کو، یہ ویسٹرڈ رائٹ اپنا چھوڑیں گے کہ جی اس ملک کے اندر، کہ دیکھیں اس ملک کے کوئی نہیں سوچ رہا. احمد بلال صاحب یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا کہ جو نظام ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس پر مکمل اگر کہیں کہ قابض یا اس پر مکمل اختیار جو ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اس نظام کو جنم دیا ہے، جنہوں نے 20 سال لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہونے دیے، جنہوں نے کہ سپریم کورٹ یا اس قسم کی کسی بھی حکم کو جو ہے وہ ماننے سے کھل کے انکار کر دیا. اور یہ پکی بات ہے نا کہ جمہوریت کی دائی وہ جماعتیں ہیں جو کہ خاندان کی اور موریثی سیاست کی سب سے بڑی محافظ ہے. جی یہ درست ہے، اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اسٹوڈنٹس یونین کو بحال ہونا ضروری ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ نئی قیادت ابھر کے آگے آ سکے. تو یہ درست ہے، لیکن صوبوں کو کریٹ کرنے کے لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوگا. اور اتفاق رائے ہم بہت جلدی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں بھی خرابی ہوگی. ہم نے 27ویں آئینی ترمیم جو کی وہ 5 دن کے اندر کی، اس کے اندر قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا، قومی اسمبلی کی کمیٹی سے بھی ہو گیا، 8 ڈیفرنٹ سٹیپ تھے، 5 دن میں کر لیے. حالانکہ اس میں ہم نے اپنے دفاعی ہر آرگنائزیشن کو تبدیل کیا، ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو کریٹ کیا، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تبدیل کیا. تو اگر اس طرح سے آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اس میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے شروع کیجئے ڈسکشن، اور اگر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر کر لیجئے. نہیں تو بلال محبوب صاحب آپ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ، اور obviously آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اب مثال کے طور پر اتفاق رائے اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ 2 بڑی پاکستان کی جو کلیدی جماعتیں ہیں، جو الٹیمیٹ جماعتیں ہیں، ان میں جب وہ اقتدار کی ایک میز پہ بیٹھے ہیں، ایک تھالی میں کھا رہے ہیں،
اس وقت وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس وقت جب کہ ایک نے اسی پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنوایا ہے, ایک نے پرائم منسٹر بنایا ہے, وہ کہتے ہیں الیکشن ہی دھاندلی کا ہے اس کو. تو میں ان سے کہاں توقع کروں, کہاں مجھے وہ دیں گے 25 کروڑ لوگوں کو, وہ کہاں, وہ تو جب بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کر پا رہے, تو وہ میں کنسنسس کہاں سے لاؤں گا؟ خاک ہو جائیں گے ہم سب کو خبر ہونے تک. جی اگر ہمیں جمہوری نظام پہ چلنا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تھرو کرنا ہے تو پھر تو یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ باقی طریقہ تو پھر انارکی کا ہے, کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے سے نہیں کریں گے تو اور تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہم ماضی میں اس طرح کے بہت سے تجربے کر چکے ہیں, اس کے نتیجے میں تو خرابی بڑھ جاتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارلیمنٹ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے, لیکن یہی دستیاب ہے. اگر آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہوگی, لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے کرنے کے بجائے اس کو آپ ڈسکشن کے ذریعے اتفاق رائے سے کریں. 18ویں آئینی ترمیم بھی تو ہوئی تھی, تقریباً 1 سال وہ کمیٹی بیٹھی رہی تھی, 100 سے زیادہ اجلاس ہوئے تھے اور ایک جینون اتفاق رائے ہوا تھا. تو جینون اتفاق رائے کے بعد فیصلہ کریں گے تو وہ لاسٹ کرے گا. لیکن اگر آپ 5 دن کے اندر اتنے بڑے فیصلے کر لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, خرابی ہوگی. تو آپ ایگری کریں گے زوہیر صاحب؟ میں نہیں ایگری کروں گا. دیکھیے جو 26ویں ترمیم ایک رات میں ہوئی تھی سر, اور جو کرنے والے تھے ان کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ ترمیم ہو رہی ہے. پھر آپ نے 27ویں ترمیم کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ کل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. کون سا سسٹم کولیپس کیا؟ جو آپ نے کوئی سسٹم لگایا. آپ نے 27ویں ترمیم کر کے جوڈیشری کو بالکل فنا کر دیا اس ملک میں, فنا کر دیا سر جوڈیشری میں. جس طرح جوڈیشل اپوائنٹمنٹس آپ کے یہاں ہو رہے ہیں, آج اتنے دن ہو گئے ججز کے, کیونکہ آپ کی مرضی کے جج نہیں بلے آپ مگر زبیر صاحب یہ پارلیمنٹ تھی, اسی پارلیمنٹ سے تو اب ہم جس کی بات کر رہے ہیں, جس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب, اسی پارلیمنٹ نے کیا ہے. احمد بلال صاحب جو ہے الیکشن کے اوپر اتنے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ فیئر الیکشن ہوا تھا. یہ پارلیمان وہ ہے جو خود جو پارلیمان کا حصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 47 کی وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ خود کہہ رہا ہے. وہ جو سب سے پہلے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کو کر کے نئے الیکشن کال کریں اس ملک کے اندر, صحیح جمہوریت آئے, وہاں پھر جا کے وہاں ان سے وہ لوگ آئیں, اور ایک گراؤنڈ یہ بھی ہو کہ کیا ہماری فردر ڈویژن ہونا چاہیے. اس کے اندر سب سے پہلا یہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ نئے الیکشن امیجیٹلی ڈیزالو ہوں یہ اسمبلیز اور نئے الیکشن کال کیے جائیں. تو احمد بلال صاحب کیا اس کے ذریعے پھر ہم, اچھا یہ فرمائیے کہ اپارٹ فرام آل دس گورننس کا کولیپس جو ہے, مان لیجئے کہ ہم نے نہیں سنا کہ یہ بات محسن نقوی صاحب نے کہی ہے, یہ اگر کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا یہ گورننس کا کولیپس ہے پاکستان کے اندر؟ گورننس میں بہت خرابی ہو چکی ہے. ہماری گورننس بہت کمزور ہے, ہماری سروس ڈیلیوری کمزور ہے. ہمارے ہاں دنیا کے جو دیگر ملک ہمارے ارد گرد ہیں ان کے مقابلے میں تعلیم, صحت, پبلک کی رفاہ عامہ کے کام اور دوسرے ترقی کے کام اور ہماری اکانومی, یہ ساری بہت کمزور ہے. اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہماری گورننس بہت کمزور ہے. اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری رائے نہیں ہے. اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی بجائے الیکشن میں اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو الیکٹ کروایا ہے. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے تو پھر شاید 1 2 3 الیکشنوں کے بعد چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں. لیکن اگر الیکشنوں کو آپ مینیپولیٹ کر کے لوگوں کو, لیکن احمد بلال صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک سیاسی جماعتیں جو جس طرح کا بھی پاکستان میں الیکشن ہوا ہے وہ برابر کی شریک رہے ہیں, وہ برابر کے بینیفیشری رہے ہیں, برابر سے زیادہ بینیفیشری رہے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں دھاندلی والے الیکشن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں دامے ورمے سخنے سیاسی جماعتیں شریک ہوتی ہیں, وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کرایا؟ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, ہر بار ایک بینیفیشری ہوتی ہے. ایک بار اس کی باری لگتی ہے, ایک بار اس کی باری لگتی ہے, ایک بار اس کی باری لگتی ہے, ایک بار اس کی باری لگتی ہے. یہ کیا جمہوریت ہماری سیاسی جماعتیں اس نظام کی جو آج ہمیں کھا گیا ہے, جو ناسور ہے ہمارا, وہ کیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ بالکل ذمہ دار ہیں. لیکن یہ بھی ایک تلخ بات کہنے دیجئے کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کی اپنی الیکشن کیمپین اور اپنی فالوئنگ کے بجائے
जिसे वो एक मशहूर सहाफ़ी कहते हैं ना, कबूलियत और मकबूलियत, कि मकबूलियत से सिर्फ बात नहीं बनेगी, कबूलियत भी चाहिए होगी। तो कबूलियत के लिए जब आपको पता हो कि कबूलियत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तमाम सियासी जमातें उसी रास्ते को अपना लेंगी और उसके मुताबिक चलेंगी, और मकबूलियत को बहरहाल उसका एक हिस्सा ही होगा, लेकिन वो टोटल हिस्सा नहीं होगा। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसको तब्दील होना चाहिए। बहरहाल अफसोसनाक तो है सर, अफसोसनाक का ही अल्लाह ताला हल हम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब, मोहतरम बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, बड़ी नवाजिश। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम होता है। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ से।